آپ نے جمعہ کے متعلق یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ جمعہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ کتنی رکعت ہمیں پڑھنی ہے اور کتنی رکعت پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ اور بہت اچھے لوگ صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے بہت سے ہماری جو نئی نسلیں ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ بس جمعہ کی جو نماز ہے وہ 2 ہی رکعت ہے۔ جب اس طرح سے ذہن میں باتیں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا اثر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے رمضان کے پہلے دن نماز شروع کیا، اور آج پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ رکھا ہے، اور بہت شوق سے اہتمام کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنے آیا۔ اب جب ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، بچے سلام پھیرنے کے بعد باہر نکلنا شروع کیا، تو کچھ بچے نے روکنا شروع کیا، تو کہا نماز تو پڑھ لیا، اب کیا پڑھنا ہے؟ یعنی اسے یہ یقین ہو گیا جمعہ پڑھتے اور جمعہ پڑھ کے جاتے کہ اب نماز سے مطلب ہے امام صاحب نے پڑھا دیا تو اب مجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ اب بالکل بس یہی حال تراویح کا ہو گیا ہے۔ جی، یہی حال تراویح کا بھی ہے۔ یہی حال تراویح کا ہو گیا جی، کہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، کوئی بھی جی اس میں سبھی شامل ہیں، کہ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ 10 دن یا 15 دن کی جو ختم قرآن کی جو تراویح ہوتی ہے، بس اسے ادا کر لیا جائے اور اس کے بعد ہم بری و ذمہ ہو گئے۔ اب ہمیں نماز تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آئے بھی تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سب کے سب پیچھے کھسک جاتے ہیں، کوئی بھی نماز یہ ہے کہ لوگ جو ہے سے فرض نماز پڑھنے کے بعد، جماعت سے پڑھنے کے بعد لوگ پیچھے ہٹ کر کے باضابطہ طور پر سنت پڑھیں گے اور تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی، لیکن اس پہ دھیان نہیں دیں گے لوگ، نفل وتر پڑھ کر کے نکل جائیں گے۔ اس کا اثر میں بتا دیں حضرت، نئی نسل پہ کیا پڑ رہا ہے۔ کل میں 2 چھوٹے بچے جن کی عمر لگ بھگ 9 سے 10 سال تھی، ان سے میں پوچھا تھا کہ بتائیے آپ دن بھر کیا کرتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں؟ تو ایک بچے نے ڈیلی روٹین بتاتے ہوئے بتایا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، اسکول جاتا ہوں، آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اسی طرح یہاں تک کہ وہ عشاء تک پہنچا، اور پھر بولا کہ عشاء کے بعد پھر تراویح پڑھتا ہوں۔ اسی کا دوست ایک وہاں پہ تھا، اس نے برجستہ کہا کہ تراویح تو ختم ہو گئی ہے، اب کیا تراویح پڑھتے ہو؟ تو پتہ کیا چلا کہ معاشرے میں چاہے وہ جتنے دن میں ختم تراویح ہو جائے، یعنی ختم قرآن کی صورت میں، چاہے وہ 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، تو وہ سوچتے ہیں اب تراویح ختم، اب تراویح نہیں پڑھنی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے وہ ختم قرآن کی صورت میں یا چھوٹی صورتوں کی صورت میں 20 رکعت تراویح جیسے پہلے رمضان کو پڑھنا تھا، ویسے ہی آخری رمضان کو بھی پڑھنا تھا۔ آخری رمضان تک جب تک ہم چاند نہیں دیکھ لیتے ہیں تب تک ہمیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پورے رمضان پڑھا ہے، اور حضور کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے، پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان میں لوگ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب رمضان کا بھی برا حال ہو رہا ہے کہ 2-3 دن وہ تراویح کے لیے اہتمام یا تلاوت کا اہتمام، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ 3 دن میں 5 دن میں تراویح پڑھ لیں، پھر پورے رمضان چھٹی۔ تو اب نہ رمضان کا شوق رہ گیا ہے، نہ تلاوت کا شوق رہ گیا ہے، اور نہ عبادت کا شوق رہ گیا ہے۔ اب صرف جو ہے نا رسمی طور پر لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جی، خلوص والا جس کو کہا ہے، خلوص الہیت کے ساتھ جو پہلے لوگ کام کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی وجہ ہے کہ روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جتنی بھی محنت کر لیں انہیں سکون میسر نہیں آ رہا ہے، جتنی دولت کما لیں انہیں سکون میسر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سکون عبادت میں تھا، اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کے ذکر سے ہم لوگ اتنا دور ہو گئے ہیں کہ نماز کی حالت ہو، چاہے وہ تلاوت کی حالت ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے رمضان کے مہینے میں ہو، چاہے کہیں ہو، ذہن میں بسا رہتا ہے اپنا کاروبار، ذہن میں ہوتا ہے اپنے معمولات،
تو پھر کہاں سے وہ سکون اور کہاں سے وہ راحت اور کہاں سے وہ اس کی رحمتیں اور برکتیں میسر آئیں گی؟ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی اس مہینے میں خواہش ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے رمضان گزر جائے، یعنی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ، جس میں اور مہینے میں اگر ہم فرض کی نماز پڑھتے ہیں، نفل کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بنسبت اللہ رب العزت اس میں نفل کے پڑھنے میں ہمیں فرض کا ثواب عطا فرما رہا ہے، اور جب ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس مہینے کی جو قیمتی اوقات ہیں اسے ہم قیمتی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جی اب دیکھیں نا، اس مہینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس مہینے کا مقصد تھا عبادت کر کے رب کو راضی کرنا، اس کی رحمتوں کو، نعمتوں کو حاصل کرنا، جہنم سے نجات حاصل کرنا، جنت میں جگہ کنفرم کرنا۔ لیکن اس پورے مہینے میں آپ محلے کا جائزہ لیں یا مارکیٹ کا جائزہ لیں، آپ اس نتیجے تک پہنچیے گا کہ لوگ مسجد آئے یا نہ آئے، تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ان کی شاپنگ میں، عید کی تیاری میں، خرید و فروخت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس آخر عشرے میں خوب اہتمام کے ساتھ شاپنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ پورے شہر میں علماء کرام اپنے اپنے مساجد سے، اپنے اپنے درسگاہوں میں، یا پھر جہاں انہیں موقع ملتا ہے، لوگوں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ آخر عشرے میں زیادہ آپ قیام اللیل کریں، زیادہ عبادت گزاریں، بالخصوص طاق راتوں میں۔ لیکن مرد سے کہ عورت کا حال یہ ہے کہ رات میں آپ چلے جائیے تو محلے سے زیادہ بھیڑ آپ کو دکانوں میں دکھائی دے گی۔ اب اس میں یہی ہے کہ عید کی خوشیاں کن کے لیے ہے اور کن کے لیے نہیں ہے، یہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ عید کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی۔ جی بالکل۔ اور انسان کو خوشی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون امتحان میں کامیاب ہوا ہے، کون ناکام ہوا ہے، کس کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے، کس کی عبادت مقبول نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ لیکن عید کی خوشیاں حقیقت میں اسی کے لیے ہے جنہوں نے اس ماہ رمضان کا احترام کیا، حق ادا کیا، اس کی ہر ساعت کو قیمتی ساعت یعنی روزے کے وقت میں روزہ رکھا ہو، تراویح کے وقت میں تراویح پڑھا ہو، نماز کے وقت میں نماز ادا کیا ہو، اگر وہ مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کیا ہو، فطر ادا کیا ہو، تو حقیقت میں اس کی عید ہے۔ جی حد تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ عید کے دن آپ اپنے حجرے میں بلک بلک کر رو رہے تھے۔ صحابہ نے جب آپ سے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، آپ عید کے دن آنسو بہا رہے ہیں، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ عید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں، جس کی تراویح، جس کی تلاوتیں قبول ہو گئی، اس کے لیے عید ہے۔ مجھے پتہ نہیں میرے روزے، میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہو گئی تو واقعی عید ہے، اور اگر قبول نہیں ہوا تو آج عید کا دن نہیں بلکہ وعید کا دن ہے، عید کا دن۔ لہٰذا ایسے لوگ جو آج عبادت سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، روزے سے دور ہیں، پھر بھی وہ اگر عید کی خوشیاں منانے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، تو پھر وہ انتظار کریں کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا، اور وہ دیکھیں کہ جب وہ عمر جن کے بارے میں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں اللہ کے رسول نے پھر آپ کی فضیلت بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہے جتنا آسمان کے تارے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی آپ اس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عید کے دن خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضور نے انہیں دنیا ہی میں خود جنت کی بشارت دی ہے۔ بے شک۔ اب ان کا عالم یہ ہے کہ وہ عید کے دن اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے یا نہ مقبول۔ تو خوشیاں تو اس کے لیے ہے جن کی عبادتیں مقبول ہو گئی، جن کے روزے مقبول ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس دن جو خوشیاں منا رہے ہیں یقیناً خوشیاں منائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن خوشی در حقیقت اسی کی ہے جن کی
عبادتیں قبول ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جنہوں نے رمضان المبارک کا احترام کیا، روزے رکھے، اس میں قیام کیا، تلاوت قرآن میں اپنے اوقات کو گزارا، حقیقت میں انہی کا عید ہے. حضرت یہ ویسے جاننا چاہوں گا کہ اس رمضان کے مہینے میں بے شمار فضیلتیں بیان کی جاتی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا زیادہ، اور اسی طرح ہر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس کے باوجود یہ قوم ادھر آنے کے بجائے اگر مارکیٹ والے لوگ ایک آفر کر دیں 50% چھوٹ مل رہا ہے تو وہاں بھیڑ لگا دیتے ہیں کہ چلو آفر آیا ہے، لیکن نیکیوں کے آفر میں بھیڑ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ آج لوگوں کا دل سیاہ ہو چکا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ پتھر ہو چکا تو پتھر بھی کبھی کبھی موم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک کچھ وہ پتھر ہیں جس سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں. جی، اور پتھر کی صفات بھی یہ ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں گرم ہو جاتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہ انسان ہے کہ ہر موسم میں اپنے ہی رنگ میں رنگ رہتا ہے. مطلب گناہ کرنے والا گناہ ہی کر رہا ہے، برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے، اگرچہ وہ رمضان کا مہینہ آ جائے، وہ شب قدر آ جائے، شب برات آ جائے، شب معراج آ جائے. تو اب ایسی قوم کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے کیا امیدیں کی جا سکتی ہے؟ امیدیں یہی ہے کہ بس اللہ رب العزت کی ذات سے یہی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور جتنے لوگ بے راہ روی ہیں، اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سمجھ عطا فرمائے، اور اس رمضان کریم کا انہیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.